کرنا، فضیلت کو بیان کرنا، تو جب اللہ اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ رب اپنے نبی کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو رب نعت کہہ رہا ہے، لیکن نعت کہنے کا انداز کیا ہے؟ سادہ انداز میں نعت نہیں کہی کہ میں اپنے محبوب کی نعت کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا، کیونکہ رب جانتا ہے کہ جن کے سامنے میں کلام کر رہا ہوں، جو میرے مخاطبین ہیں حضرت انسان، ان میں کچھ وہ ہیں جو خالی و ذہن ہے میری بات کو مان لیں گے کہ یہ مالک کا کلام ہے، مالک نعت کہہ رہا ہے، لہٰذا بات کو مان لو، سر تسلیم خم۔ لیکن مالک یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو ذات مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ میں شک کا اظہار کرتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کتنی شان بیان کر رہے ہیں، یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں نا مصطفیٰ وہ تو ہم جیسے ہیں، مصطفیٰ وہ ہم جیسے ہیں، ان کی اگر تم تعظیم کرنا بھی چاہو تو بڑے بھائی کی سی کر لو، اس سے زائد نہیں، ورنہ شرک لازم آئے گا، لہذا وہ شان مصطفیٰ کے منکر ٹھہرے۔ مالک نعت کہہ رہا ہے، مالک نے کہا پتہ کیا؟ ان اللہ، انا یہ حرف تاکید ہے، سادہ کلام، سادی نعت نہیں کہنے لگے، مالک نعت کہہ رہے ہیں لیکن سادہ نہیں کہ میں نعت کہہ رہا ہوں، نہ میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ کہا ان اللہ، انا یہ حرف تاکید ہے، سادہ بھی کہتا تو کس کو مجال تھی، لیکن سادی بات نہیں کہی، کلام کو موقت ذکر کیا کہ لوگوں سن لو، کہیں شک اور تردد کا اظہار نہ کرنا، میں مالک ہو کر اپنے محبوب کی نعت کہہ رہا ہوں۔ دل کے دریچوں سے پردوں کو ہٹا کر سنو، کانوں پر پڑے ہوئے پردے اسے اٹھا دو اور پھر سنو کہ میں رب ہو کر اپنے محبوب کی نعت کہہ رہا ہوں، تردد اور شک کو دور کیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، تردد اور شک کو تو دور کر دیا، لیکن جو منکر ہے ان کا انکار کیسے دور ہوا؟ تو امام رازی علیہ الرحمہ نے یہاں پر لکھا، فرماتے ہیں کہ جب رب کے کلام میں حرف تاکید ہو تو وہ اپنی بغل میں، اپنے ضمن میں قسم لیے بیٹھا ہوتا ہے، گویا مالک یہ ارشاد فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، صرف موقت کلام کو نہیں کہ میں نعت کہہ رہا، نہ کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے محبوب کی نعت کہہ رہا ہوں، اپنی عزت و جلال کی قسم میں نعت کہہ رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہاں یہ تو پتا چلا کہ مالک بڑے، اس کا تو ہر کلام کا ہر جملہ، ہر کلمہ، ہر حرف ہی خوبصورت ہے، لیکن یہاں پر اسلوب انوکھا ہے، نعت مصطفیٰ کو بیان کرنے کا طریقہ سلیقہ بتلایا، کہا رب کہہ رہا ہے لیکن ساتھ اپنی عزت و جلال کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آئیے ایک بات آگے بھی کہی، اور یہ بالخصوص صبح و شام درود و سلام پڑھنے والوں تمہارے لیے، ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں نا، یوں کہہ لیں یہ ہم سب کے لیے جملہ ہے، اس میں آپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ جو نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے، مدحت رسول کرتا ہے، مدحت رسول سنتا ہے، پروردگار عالم اسے عظمت کیا دیتا ہے۔ یہ اسی آیت میں مالک نے اگلا جملہ کہا، ان اللہ، آگے کیا ہے؟ پڑھیے، قرآن ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیے ہیں۔ کیا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَمَلَائِكَتَهُ، کیا جملہ ہے؟ جس کو آتا ہے نا وہ ذرا اپنی زبان کھول لے، جسے نہیں آتا وہ اسے ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کا لفظ ہے، کیا ہے؟ وَمَلَائِكَتَهُ، اور اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے، یہاں پر انداز دیکھیے قرآن کا کیا ہے، مالک کے کلام کا انداز کیا ہے۔
کہ اللہ اور اس کے بعد ملائکہ کی اضافت کی ہو ضمیر کی طرف، جس سے مراد اللہ ہے، اللہ کے فرشتے۔ مالک قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہیں، وہاں پر فرشتوں کا تذکرہ ہوا، فرشتوں کے معمولات کو بیان کیا، فرشتوں کو تو نے حکم دیا، فرشتے اس حکم کو بجا لائے، لیکن کثرت کے ساتھ وہ مقامات ہیں جہاں پر مالک تو نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اپنی طرف نہیں، سادہ انداز میں ان کا ذکر کیا۔ مثلا ایک مقام کی طرف اشارہ کرتا ہوں، قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار عالم نے جب آدم کو پیدا کیا، آدم کو وجود مل گیا، آدم سے ہست، نیز سے ہست میں آ گئے، آدم سے وجود میں آ گئے، تو مالک نے فرشتوں کو کہا انہیں سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بیان کیا، کہا فسجد الملائکۃ، فسجد فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، حکم تو اسی کا تھا نا، اس کی اضافت ہو سکتی تھی، لیکن مالک نے ان کی اضافت اپنی طرف نہیں کی، اس عمل پر نہیں۔ اسی طریقے سے دیگر معمولات اور دیگر مقامات ہیں، پروردگار عالم نے فرشتوں کے معمولات کو ذکر کیا، لیکن ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ لیکن جب آئی باری نعت مصطفیٰ کی، جب آئی باری مدحت رسول کی، جب باری آئی عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کی، کہا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے صلات بیچتے ہیں۔ مالک سبب کیا ہے؟ کہ سبب فقط یہ ہے کہ تم لاکھ دعوے کرو کہ مالک ہم تیرے ہیں، میری طرف سے اعلان ہو یا نہ ہو یہ میری مرضی ہے، لیکن جب تم مصطفیٰ کریم کے ہو جاؤ گے میں خود کہوں گا یہ میرے ہو گئے۔ حضرات محترم، یہاں پر پروردگار عالم اس طرف اشارہ فرما رہا ہے، اے لوگو اگر تم میرا بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرنا چاہتے ہو، تو اس میں کوئی دو راستے نہیں ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ محبت رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، بس تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میں رب ہو کر کہوں گا یہ میرے ہو گئے، میں رب ہو کر کہوں گا یہ میرے ہو گئے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور اللہ حضرت عظیم البرکت نے یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ کہا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ حضرات محترم، اگلا جملہ سنیے گا، یہ نعت مصطفیٰ کا، مدحت رسول کا سلسلہ جاری کب سے ہے؟ رب مدحت کر رہا ہے نا، تو کہا یصلون، طلبہ اعظام علماء اعظام تشریف فرما ہے، یصلون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، دو زمانے، حال اور استقبال، موجودہ اور آنے والا۔ رب کہہ یہ رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کی نعت کہہ رہے ہیں اور کہتے، جس کو سمجھ آ رہی ہے صرف وہ بولے، محبوب کی نعت کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، محبوب کی نعت کہہ رہے ہیں اور کہتے، محبوب کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ مالک کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ تشنا ہے، عقل شعور میں یہ بات آتی ہے، یہ تو سمجھ آ گئی مالک تو اب اور تیرے فرشتے محبوب کی نعت کہہ رہے ہیں اور تا عبدالآباد تک کہتے رہیں گے، لیکن سوال ہمارا یہ ہے
کہ اے مالک تو کب سے نعت کہہ رہا ہے؟ ماضی کی بات بھی ہے، اب تو سمجھ آ رہی ہے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ اب تو محبوب پر رحمت نازل فرما رہا ہے، محبوب کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، سید عالم کی شان کو تو بیان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ مالک ہمارا سوال یہ ہے کب سے کر رہا ہے؟ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید نے خود کہا یہ پوچھنا چاہتے ہو کب سے جاری ہے؟ اگلا جملہ پڑھ لیں، یصلون علن، یہ اگلا لفظ بتلا رہا ہے۔ کہا یہ محبوب کی مدح سرائی کا سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب سے آپ نبی بنے ہیں، جب سے آپ نبی بنے ہیں۔ اب یہ بھی یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، نبی کب بنے؟ کیونکہ ہمارا ماحول تو یہ کہتا ہے، ہمارے معاشرے کے کچھ جانور ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال گزارنے کے بعد آپ کو نبوت ملی، ابتدائی 40 سال تو آپ کو علم ہی نہیں تھا میں نبی بھی ہوں کہ نہیں، جبریل آئے انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر آپ کو پتا چلا۔ یہ ہمارا معاشرہ اور اس میں بسنے والے کچھ جانور ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم کسی مفتی، کسی فلسفی، کسی فلاسفر اور کسی منطقی، کسی جو ہے وہ سکالر سے سوال نہیں کرتے، ہم سید عالم سے سوال کرتے ہیں، پیارے آپ نبی ہیں نا، آپ بتلائیں پروردگار عالم نے آپ کو نبوت کب عطا کی؟ کیونکہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، اگر کوئی فلسفی، منطقی، مفتی بات کہے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جسے یہ نعمت ملی ہو وہ جو کہے تو وہ تو غلط نہیں کہے گا نا۔ آپ سے پوچھتے ہیں بتلاؤ حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ حدیث پاک میں ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، آپ کی محفل سجی ہے، اصحاب حلقہ بنا کر، حالہ بنا کر سرکار کے گرد بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی اٹھتا ہے کھڑا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، متا وجبت لک النبوہ، پیارے آپ بتلائیں آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ بتلائیں آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نبی کب بنے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ یہاں پر ایک بات کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا۔ ہر گفتگو کرنے والے، کلام کرنے والے، صاحب شعور، عالم ہو یا جاہل، قانون اور ضابطہ یہ ہے ہر زبان کا، جب سوال کیا جائے ظرف میں تو جواب ظرف میں دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ یہاں سے فارغ ہو کر باہر جائیں، آپ سے کوئی شخص پوچھے بھائی آپ جامع مسجد فیض مدینہ سے آئے ہو، وہاں محفل کب شروع ہوئی تھی؟ محفل کب شروع ہوئی تھی؟ تو کیا جواب دو گے؟ عشاء کے وقت بتلاؤ گے نا۔ یہ وقت کا پوچھنا یہ ظرف ہے، اور جواب بھی اب ظرف میں دیا جائے گا وقت کے بارے میں۔ پوچھنے والا وقت پوچھ رہا ہے، متا وجبت، پیارے بتلاؤ جب آپ کو نبوت ملی تھی تو وقت کیا تھا؟ دن کون سا تھا؟ مہینہ کون سا تھا؟ سات کون سی تھی؟ گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والا وقت پوچھ رہا ہے۔ سید عالم کیا فرما رہے ہیں؟ کنت نبی، میں نبی بن چکا تھا، وقت نہیں ہے۔ خلاف قانون جواب دیا جا رہا ہے، خلاف ضابطہ بیان دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سید عالم تو فرماتے ہیں تو اوتیت جوامع الکلم، مجھے پروردگار عالم نے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، اور خود فرماتے انا افصح العرب، فصاحت و بلاغت تو میرے گھر کی لونڈی ہے، میں جو کلام کرتا ہوں وہ فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے امام نے بھی ایک جملہ کہا ہے نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جاننے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جو جملہ کہہ دے وہ فصیح و بلیغ،
اب سائل سوال کرتا ہے پیارے آپ تو افصح العرب ہیں لیکن آپ خلاف ضابطہ خلاف قانون جواب دے رہے ہیں. سوال کرنے والا تو سوال کر رہا ہے متا وجبت، پیارے وقت بتلائیں آپ کو نبوت ملی کب، وہ دن بتلائیں کس دن آپ نبی بنے، وہ لمحہ بتلائیں جب پروردگار عالم نے آپ کے سر اقدس پر تاج نبوت سجایا تھا، وہ لمحات بتلائیں جب پروردگار عالم نے آپ کے شانوں پر دوشہ رسالت رکھا تھا. پیارے وقت بتلائیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کن تو نبی ہے، میں نبی بن چکا تھا. یہاں پر شارحین نے جملے کہے، فرماتے ہیں سنو سید عالم کا یہ جملہ بھی خلاف قانون، خلاف قاعدہ اور خلاف اصول نہیں ہے، بلکہ سید عالم یہاں پر ایک بڑا لطیف اشارہ فرما رہے ہیں. فرما یہ رہے ہیں اے دنیا والو، اے سوال کرنے والو سنو، وقت تو تب بتلاؤں اگر اس وقت ہوتا، لمحہ تو تب بتلاؤں اگر اس وقت لمحات بن چکے ہوتے، زمانہ تو تب بتلاؤں اگر اس وقت زمانہ بن چکا ہوتا. ابھی تو نہ زمیں تھی نہ زماں تھا، نہ مکی تھی نہ مکا تھا، ابھی تو کچھ بھی نہ تھا. یہ چاند سورج ستاروں کے بننے کے بعد، لیل و نہار کی گردش کے بعد زمانہ وجود میں آیا. کہا ابھی تو کچھ نہ تھا، ایک بنانے والا خدا تھا یا دوسرا بننے والا نور مصطفیٰ تھا. ایک بنانے والا بس کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، یا کنت نبیا آدم بین الروح والجسد. کہا ابھی تو آدم کا جثہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، میری نبوت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی. اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا سید عالم کی مدح سرائی، سید عالم کی نعت، سید عالم کی قصیدہ خوانی، یہ تو بھائی زمین و زمان بعد میں بنے، سید عالم کی نعت پہلے پڑھی گئی، سید عالم کی قصیدہ خوانی پہلے ہو رہی ہے. اور ہاں اسی لیے تو رب کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ پیارے تیرے چرچے ہو رہے ہیں، اور ہر لحظہ ہر لمحہ تیرے چرچے پہلے کی بنسبت زیادہ ہو رہے ہیں. اور دیکھا نہیں آج سے 10-20 سال پہلے چلے جاؤ تو انداز اور تھا، اب انداز اور ہے، اور ہر لحظہ ہر لمحہ سید عالم کی مدح سرائی مدحت یہ پہلے سے بڑھ کر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ذکر کو بڑھانے والا خود خدا ہے. کہا یصلون علی النبی، وہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی نعت کہہ رہے ہیں، نبی کی نعت کہہ رہے ہیں. اور کہا کیا؟ اب اگلا جملہ سنیے. کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین. بھائی یہ نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے نا، کوئی کہتا تھا میرے ساتھ مل کر پڑھو، وہ سارا دنیا داروں کے کلام تھے، انسان کا کلام تھا نا. پتہ نہیں اس پر کسی لفظ پر ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن یہ جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں نا پڑھو، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیے ہیں، 10 گناہوں کی معافی ہے، 10 درجات کی بلندی ہے. یہ مستند بات، کیونکہ آپ اب کسی انسان کا کلام نہیں مالک کا کلام پڑھ رہے ہو. مالک کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم کیا کرو؟ کہ صلو علیہ، صلو علیہ، تم بھی نعت پڑھو، تم بھی میرے محبوب کی قصیدہ خوانی کرو، تم بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرو. کیسے؟ کہ سلموا تسلیما، ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اچھا اگر پڑھو گے تو ملے گا کیا؟ میں ساری چیزوں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. ملو گے تو پڑھو گے تو ملے گا کیا؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، اصحاب رسول نے عرض کیا، امام قرطبی نے اسے تفسیر قرطبی میں نقل کیا.
کہتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی نعت کہہ رہے ہیں، مدح سرائی کر رہے ہیں، عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو آپ کا مقام ہے، یہ تو مقام آپ کا ہے، ہر لہجہ ہر لمحہ آپ کی مدح سرائی ہو رہی ہے۔ پیارے ہم بھی تو آپ کے ہیں نا، ہم بھی تو آپ کے ہیں، کیا آپ کی وجہ سے اس عظمت سے ہمیں بھی حصہ ملا ہے؟ آپ کی عظمت رب بیان کر رہا ہے، آپ کی عظمت فرشتے بیان کر رہے ہیں۔ اے پیارے آقا، اس عظمت سے ہمیں بھی حصہ ملا؟ سید عالم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ یہ امام قرطبی نے لکھا، حضور خاموش ہوئے، پروردگار عالم نے جبریل کو بھیج دیا، کہا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور یہ آیت لے جاؤ، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے، جملہ وہی ہے، انداز وہی ہے، کہا هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، اے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والو، وہ رب اور وہ فرشتے جو نبی پر درود و سلام اور اس کی نعت کہہ رہے ہیں، تم جب محبوب کے ہو جاؤ گے تو وہی رب اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود و سلام نازل کریں گے، تمہاری بھی عظمتوں کو چار چاند لگ جائیں۔ اور دیکھا نہیں جو سرکار کا ہو جاتا ہے کایا پلٹ جاتی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ درود و سلام پڑھو، درود و سلام پڑھو، سلام پڑھتے رہو، کہتے رہو۔ ایک مرتبہ بھی جواب مل گیا نا، ذرا تھوڑا سا اپنے تخیلات میں اس بات کو لے جائیے اور دل و نگاہ سے ذرا کوشش کر کے سوچئے گا کہ میں جملے کیا کہہ رہا ہوں، میں جملے کیا کہہ رہا ہوں، لفظ کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم غلام ہیں، ہمارا کام سلام عرض کرتے رہنا ہے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ ایک مرتبہ بھی جواب مل گیا نا، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر۔ انداز ایک حدیث کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ بند تھا، دروازے پر دستک دی اور کہا السلام علیکم یا اہل البیت۔ لفظ کیا کہے؟ السلام علیکم، بلکہ چلے آخری لفظ چھوڑ دیں، کیا السلام السلام السلام، معنی کیا ہے اس کا بلا؟ تم سلامت رہو، سادہ سا جملہ کہہ لینا، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ تم سلامت رہو۔ سرکار نے دستک دی اور کہا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو سلامت رہو۔ صحابی اندر موجود ہے لیکن وہ جھومنے لگا یہ لفظ سن کر، اس پر وجد طاری ہو گیا کہ سرکار کہہ رہے ہیں تم سلامت رہو۔ وہ وجدانی کیفیت میں خاموش بیٹھا، دروازہ نہیں کھولا۔ سرکار نے پھر کہا السلام علیکم یا اہل البیت، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اس وجدانی کیفیت میں مگن ہے، مست ہے کہ یار سرکار مجھے کہہ رہے ہیں تم سلامت رہو۔ سرکار نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم یا اہل البیت، دروازہ نہیں کھلا۔ سرکار واپس تشریف لے گئے۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا کہ اب پھر سلام، پھر دعا اور پھر یہ آواز آتا ہے۔ جب کچھ دیر انتظار کیا، آواز نہ آئی، بھاگا دروازے کی طرف، دیکھا سرکار جا رہے، پیچھے گیا، دستبوسی کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے غلام تو گھر میں تھا؟ حضور میں تھا، میں پھر تو نے دروازہ نہیں کھولا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضور آپ کہہ رہے تھے نا تم سلامت رہو، آپ کہہ رہے تھے تم سلامت رہو، تو میں چاہیے رہا تھا آپ یہ دعائیں دیتے جائیں اور اپنی جھولی کو بھرتا چلا جاؤ۔ ہم گناہگاروں کا کام، ہم غلاموں کا کام سلام عرض کرتے رہنا ہے۔ سرکار نے ایک مرتبہ کہہ دیا نا تم سلامت رہو، دنیا بھی سمر جائے گی اور
دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرات محترم، بس ایک ہی انداز کہ اگر اب محفل کا اختتام ہونا ہے تو پھر بھی ہم نے کہنا ہے یا نبی سلام علیکہ، صبح فجر کا وقت ہونا ہے تو پھر بھی ہم نے کہنا ہے یا نبی سلام علیکہ۔ یار وہ آقا بڑے کریم ہیں، وہ آقا بڑے کریم ہیں۔ ہم ہیں نالائق ہیں، نکمے ہیں، لیکن آقا بڑے ضرور امید نہیں یقین ہے کہ سرکار ہمارے سلام کو سن کر جواب ضرور ارشاد فرمائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر سن لیں، کل حشر برپا ہوگا، پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار خود ہی کہہ دیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔